الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں ایک بہت بڑی نعمت مال اور دولت کی شکل میں بھی دی گئی، جس کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، اور اس کا رزق اس کے لیے، اس کے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن نے صرف دو چیزوں کو قیام کہا ہے، ایک تو کعبۃ اللہ کو اور دوسرا مال کو۔ قیام عربی میں کہتے ہیں جو بقا کا ذریعہ ہو، انسان کا وہ بڑا سرمایہ، وہ بڑی پونجی جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے، یہ اہم سرمایہ اور اہم پونجی عربی میں قیام کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ایک تو کعبۃ اللہ کے لیے استعمال کیا، 7ویں پارے میں باری تعالیٰ فرماتے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ وہ اللہ جس نے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے قیام کا، لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ بنایا۔ اس کی جو تفسیریں ہیں اس میں مفسرین فرماتے کہ جب تک اللہ کا یہ گھر اس روئے زمین پر رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس حبشی امیر کو جو چھوٹے قد والا ہوگا، جو بہت بڑا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے چلے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور ہوگا
کعبۃ اللہ کو ڈھانا اس کے ہاتھوں، اس لیے وہ اس میں کامیاب ہوگا، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور جب یہ کعبہ روئے زمین پر نہیں رہے گا تو پھر قیامت میں کچھ دیر نہیں رہے گی، بہت جلد قیامت آئے گی، یہ پورا دنیا کا نظام تکتر بکتر کر دیا جائے گا۔ تو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قیام بتایا، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اس دنیا اور اس عالم کے لیے بقا کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیام بتایا ہے۔ سورہ نساء کے پہلے ہی رکوع میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ یہ مال ہم نے بہت بڑی نعمت کی شکل میں دیا ہے، لہذا تم میں جو تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ماتحتوں میں جو کم درجے کے، کم سمجھنے والے، کم عقل رکھنے والے ہیں، ان کو دے مت دو، یہ تو بڑا سرمایہ ہے۔ تو کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کی نعمت دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو قیام سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ویسے بھی دنیا کا نظام میں جتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، جتنی کارآمد چیز کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اگر اس میں حد سے زیادہ لگے گا تو پھر وہ بجائے نفع پہنچانے کے نقصان پہنچائے گا۔ غذا جتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن آدمی حد سے آگے بڑھ کر استعمال کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ مقویات، دوائیں جتنی طاقت پہنچانے والی کیوں نہ ہو، لیکن حد سے آگے آدمی بڑھے گا تو وہی نفع کی چیز اس کو نقصان پہنچائے گی۔ یہی حال مال والی نعمت کا بھی ہے کہ ہے تو بہت بڑی نعمت، لیکن انسان جب اس میں حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ نعمت بجائے مال ہونے کے زحمت کا ذریعہ بنتا ہے، آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے ہوئے۔ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی اس میں باری تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی کی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا میں ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ ایسا ہے کہ مال اور دولت کی زیادتیوں نے، دنیا کے اسباب اور سامان کی زیادتیوں نے ان کو غفلت میں ڈالے رکھا ہے۔ انہوں نے اس مال والی نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال نہیں کیا، بلکہ یہی مال ان کی غفلت کا ذریعہ بنا، اور غفلت بھی اتنی اعلیٰ درجے کی حتیٰ کہ ان کو قبرستان کی زیارت بھی ہو گئی، حتیٰ زرتم المقابر۔ غفلت کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی مال کمانے میں، دنیا کے اسباب جمع کرنے میں اتنا لگے کہ نہ موت کو یاد کرتا ہے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرتا ہے۔ اسی میں اس کا دن، اسی کی رات، اس کے سال، اس کے مہینے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، حتیٰ کہ وقت موعود آ گیا اور دنیا سے جانے کی نوبت آ گئی۔ دوسرا مفسرین فرماتے غفلت کا یہ بھی معنی ہے کہ آدمی خوب محنت سے مال کماتا ہے اور وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال اس کا ہے، نسبت بھی اسی کی طرف ہوتی ہے، بھئی مکان تو یہ صاحب کا، کاروبار انہی کا ہے، یہ گاڑیاں انہی کی ہے، یہ بیلنس انہی کی ہے۔ آدمی بھی سمجھ رہا ہے یہ سب چیزیں میری ہے، اس کے تعلق والے بھی سمجھ رہے ہیں یہ سب چیزیں اسی کی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارا مال اصل تو صرف اتنا ہی ہے جو تم نے اپنی ضرورتوں میں استعمال کیا ہے۔ حضور فرماتے تیرا مال اے انسان وہی ہے جو تو نے کھا کر استعمال کیا، جو تو نے پہن کر پرانا کیا، اور جو آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر جمع کر دیا ہے۔ باقی نسبت تو تیری طرف ہو رہی ہے، حقیقت میں وہ دوسرے کا مال ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کے مقابلے میں دوسرے کے مال کو پسند کرتا ہو، محبت کرتا ہو؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو میں اور آپ بھی دیتے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے مال کے مقابلے میں دوسرے کے مال کو پسند کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر آدمی کو اپنا ہی مال اچھا لگتا ہے، اس کا چھوٹا مکان ہو وہ اس کو اچھا لگے گا دوسروں کے بنگلے کے مقابلے میں، اس کا کم مال اس کو اچھا لگے گا دوسروں کے زیادہ مال کے مقابلے میں۔ تو جب حضور نے یہ سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کے مقابلے میں دوسرے کے مال کو پسند کرتا ہو، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر آدمی اپنا ہی مال پسند کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سن لو، تمہارا مال تو اتنا ہی ہے جو تم اپنی ضرورتوں میں استعمال کرو گے،
اور جو تم آخرت میں ذخیرے کے طور پر جمع کرو گے، باقی جو تم سمجھ رہے ہو ہمارا مال ہمارا مال، یہ تو تمہارے ورثاء کا ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی لوگ پوچھیں گے بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ حیات ہے ان کا کتنا حصہ ہے، فلاں رشتہ داروں کا کتنا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے نا آدمی کی آنکھ بند ہوئی زیرو ہو گیا ہے، جتنی نسبت مال کی اس کی طرف ہوتی تھی، جتنی بیلنس یہ خود کی سمجھتا تھا، اس کا خود کا کچھ بھی نہیں رہا، سب اس کے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کر گیا۔ بہرحال تو یہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اس نعمت کے معاملے میں اتنے بھی پیچھے مت پڑ جانا کہ تم غفلت کا شکار ہو جاؤ، اور اس کے بڑھوتری کے چکر میں تمہاری زندگی کے رات اور دن، سال اور مہینے گزرتے جائے، حتیٰ کہ تمہارا وقت موعود آ جائے اور تم قبرستان کی زیارت کرنے لگو، وہاں پہنچا دیے جاؤ۔ یہ آیت پاک کا مفہوم ہوا۔ روایت جو میں نے پڑھی، ایک ترمذی کی روایت، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے آزمائش کے لیے کچھ چیزیں، کچھ اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان امت کی آزمائشیں کرتا تھا۔ فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کی آزمائش کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مال کو رکھا ہے۔ مال کے ذریعے سے میری آپ کی تمام انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے اور کون اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ مال انسان کی آزمائش کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ کل کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سوالات ہونے والے ہیں ہر انسان کو، اس میں سے 2 سوال اللہ تعالیٰ نے مال سے متعلق رکھے ہیں۔ تعلیم میں آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک 5 چیزوں کا سوال اس سے نہ ہو جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 عن علمہ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری، پوری زندگی کا سوال اس میں آ جائے گا۔ آدمی کو ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، عمر کہاں گزاری، اور عمر میں بھی جو بالخصوص جوانی والا حصہ ہے اس کا الگ سے سوال ہوگا، وان شمابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کہاں گزارا۔ اور تیسرا اور چوتھے نمبر کا سوال مال ہی سے متعلق ہے، وان مالہ من این اکتسبہ، اور چوتھا وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کہاں خرچ کیا۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ 2 سوال مستقل ہوں گے، کمایا کہاں سے اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اور خرچ کہاں کیا اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت دونوں چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی، کہاں سے کمایا، کہاں سے مال آ رہا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں، اور مال آنے کے بعد یوں سمجھا جاتا ہے ہماری مالکی ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم جس طرح چاہے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، آپ کو یہ بھی جواب دینا ہے کہ کہاں سے کمایا، اور یہ بھی جواب دینا ہے کہ کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال اخیری کہ وان عملہ فیما وماذا عمل فیما علم، او کما قال، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ مال اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اور انسانوں کی آزمائش کا بہت بڑا ذریعہ رکھا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی تعلیمات میں بتا دیا ہے کہ مال کمانے میں کس راستے کو اختیار کرو اور کن راستوں سے بچو، اور خرچ کرنے میں کن طریقوں پر اور کن راستوں پر خرچ کرو اور کن راستوں سے بچو۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ان احکامات کی پابندی کی تو ہم مال والے امتحان میں کامیاب ہیں، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ بچائے ناکامی کا سامنا ہوگا۔ تو آج اس مادیت کے دور میں جہاں اکثریت اسی میں مبتلا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام رات کو سونے تک دنیا اور مال ہی کے چکر میں آدمی اسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیسے کماؤں، کس طرح مال کی بڑھوتری ہو، کس طرح پراپرٹیوں کا اضافہ ہو۔ اب اس میں نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں، نہ یہ دیکھتا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہوں، اور جو مال اس کی ملکیت میں آ گیا نہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں خرچ کر رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں میں خرچ کر رہا ہوں وہ شریعت کے خلاف ہے۔
تو گویا حالات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال والا جو اسباب اور جو نعمت دے رکھی ہے، جو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اس میں ہم ناکامی کی طرف آگے نہ بڑھ رہے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو پھر اللہ بچائے بہت سخت عذاب اور حساب کا سامنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی تاکید کی، حرام سے بچنے کی تاکید کی، ایسے ہی کچھ ایسے رہنما اصول بھی بتلائیں کہ آدمی اگر ان کو اپنی زندگی میں اپنا لے، ان کو اپنے پلے باندھ لے تو بڑی عافیت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے وہ، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں آدمی پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ انہی بہترین نسخوں میں ایک نسخہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی تو مقدر کر رکھی ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے تب سے ہمارا رزق لکھا جا چکا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، جب کسی بچے کا حمل اس کی ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اب وہ حمل کے جو مرحلے، پہلے تو نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، پھر گوشت اور چمڑی لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے ماں کے پیٹ ہی میں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اس وقت وہ فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ سے، اللہ اس کی کیا تفصیل ہے؟ چنانچہ ایک فائل تیار کر دی جاتی ہے، یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد کتنا زندہ رہے گا، اس کی عمر طے ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دنیا میں آنے کے بعد اس کو کتنا مال ملے گا، کتنا رزق ملے گا، وہ طے ہو چکا ہے۔ نمبر 3، یہ کیا عمل کرے گا، اچھے اور برے، وہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی فہرست میں اس کا شمار سعداء اچھے لوگوں میں ہے یا اس کا شمار اشقیاء اور برے لوگوں میں ہے، یہ بھی طے ہو چکا ہے۔ تو جس ہسپتال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فائل وہاں تو بعد میں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کی فائل پہلے سے بن چکی ہے، اور کتنا اس کو رزق ملنے والا ہے یہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اور میں اور آپ بولتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، بھائی مقدر کی روزی کہیں جاتی نہیں ہے۔ جیسے آدمی کی موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، اس کا رزق بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جب تک دانہ پانی لکھا ہے وہاں تک موت آنے والی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی نفس اور شیطان ایسا زبردست اٹیک ہمارے اوپر کرتے ہیں کہ روزی کے معاملے میں ہمارا ایمان اور یقین ہونے کے باوجود کہ مقدر سے نہ کم ملے گا نہ مقدر سے زیادہ ملے گا، پھر بھی یہ مال کی محبت، اس کے حرص اور اس کی لالچ ہمیں غلط راستوں پر لے جاتی ہے۔ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف کمانے میں پڑ جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے کتنے مسلمانوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ میراث دینے کا اہتمام بھائی بہنوں کو، نہ کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو اس سے بچنے کا اہتمام۔ حالانکہ یہ سب وہ شکلیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی۔ کل کو جب سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ بہرحال تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے رہنما اصول بتلائے ہیں کہ اگر ان کو پلے باندھ لیا جائے، زندگی میں اپنا لیا جائے تو یہ دنیا کی زندگی بھی بڑی آسانی سے گزرے گی۔ کتنے فتنوں سے آدمی بچ جائے گا، کتنی الجھنوں سے، ٹینشنوں سے بچ جائے گا، اور آخرت میں بھی کتنی آسانیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو جائے گا۔ انہی اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس پر راضی رہو۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ دنیا میں چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ اپنے بارے میں یہ طے کر لو، اپنے آپ کو یہ سمجھا لو کہ میرے مقدر میں اللہ نے جتنا لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، اس پر خوش ہوں۔ زیادہ حرص اور زیادہ کمانے کی، زیادہ مال کو بڑھانے کے چکر میں مت رہو، یہ وہ چیز ہے جو تم کو دنیا میں بھی پریشان کرے گی، اور ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں گناہوں کا ارتکاب کر کے تم اپنی آخرت بھی بگاڑ لو۔ گجراتی میں بھی کہاوت ہے، سنتوشی نر سدا سکھی۔ آدمی کو اگر اللہ ایسی روزی دے رہا ہے جو اس کے اور اس کے ماتحتوں کے لیے کافی بن رہی ہے تو اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہوتا ہی ہے کہ آدمی ایسا کرتا نہیں ہے، بس لگا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر رہا ہے، اور زیادہ کر لوں، اور زیادہ کر لوں، اور زیادہ کر لوں۔ تو جیسا باری تعالیٰ فرماتے الہاکم التکاثر، اسی چکر میں رہنے کے نتیجے میں زندگی کی یہ بہاریں، زندگی کے یہ سال گزرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی کو موت سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے
کہ آدمی اپنے مقدر کی روزی پر راضی رہے، یہ وہ بہترین نسخہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی اور آخرت میں بھی کتنی الجھنوں سے، کتنے وبال سے وہ بچ جائے گا۔ چونکہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں آدمی بہت سی غلطیاں مال ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ مال کا حرص، مال کی لالچ، مال کی محبت اس کو اللہ تعالیٰ کی کئی نافرمانیوں میں مبتلا کرواتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی اور مال کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کتنے قتل مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنی رشتہ داریوں کے ساتھ رشتہ داریوں کو تباہ کرنا، قطع تعلق کرنا مال کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگوں پر ظلم مال کی وجہ سے ہو رہا ہے، چوری اور ڈکیٹی مال کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو مال کی محبت اور مال کا حرص آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نافرمانیاں کرواتا ہے، اور اس کے بالمقابل جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے قناعت دے دی کہ اللہ نے میرے لیے جو کچھ مقدر میں رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو دنیا میں بھی چین اور سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی کتنی الجھنوں سے بچ جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ اسی مال کی محبت کی وجہ سے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ سوال کے معاملے میں شریعت نے اتنی سخت تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤ، سوال کرنے سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول نے دوسروں سے مانگنے کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کوئی آدمی جنگل جا کر محنت کرے، اپنی محنت سے وہاں کی لکڑیاں کاٹے، گٹھر اٹھا کر لائے، بازار میں بیچے، اپنی ضرورت کو پورا کرے، یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ اپنی ضرورت کا سوال لوگوں کے سامنے کرے۔ آج تو آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگوں نے پیشہ ہی بنا رکھا ہے، ضرورت سے بہت زیادہ موجود ہے پھر بھی مانگا جاتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنا قصہ نقل کرتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے ان کی یہ روایت۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ ضرورت تھی، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جو بھی ضرورت مند آپ کے پاس آتا اپنی ضرورت کو لے کر آپ نہ نہیں کہتے تھے، ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ تو کہا میں بھی اسی امید کو لے کر آیا تھا، میں نے اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھی، آپ نے میری ضرورت کو پورا کیا۔ مال کی ضرورت تھی، جو مانگا ہوگا وہ حضور نے دیا۔ کچھ وقت کے بعد پھر ضرورت پیش آئی، پھر آیا، پھر اللہ کے رسول کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھا، حضور نے میری ضرورت کو پورا کیا۔ کچھ وقت کے بعد پھر ضرورت پیش آئی، کہ جب تیسری مرتبہ آیا اور میں نے اپنی ضرورت کا سوال حضور کے سامنے رکھا تو حضور نے میری ضرورت کو تو پورا کیا اور اس کے بعد مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا یہ حکیم، یہ مال اور یہ دنیا بہت سرسبز اور میٹھی معلوم ہوتی ہے، الدنیا حلوۃ خضیرۃ، اور واقعی یہ ہمیں سے ہر ایک کو میٹھی بھی لگتی ہے، دیکھنے میں اچھی بھی لگتی ہے۔ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ فیکٹریاں، یہ کاروبار دیکھنے میں اچھے بھی لگتے ہیں، جن کے پاس ہوتے ہیں وہ خوش بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہنستا بھی اکیلے اکیلے کہ یہ سب اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو آدمی کو میٹھا بھی لگتا ہے، سرسبز بھی لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، برتنے میں اس کو استعمال کرنے میں خوش بھی ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے حکیم یہ دنیا سرسبز شاداب ہے، استعمال کرنے میں میٹھی بھی لگتی ہے، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر یہ مال اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سخاوت نفس کے ساتھ پہنچا ہے تو تمہیں اس میں برکت ملے گی۔ سخاوت نفس کا مطلب یہ کہ بے نیازی کے ساتھ، سوال کے ساتھ نہیں، لوگوں سے مانگنے کے ذریعے سے نہیں، اور مانگنا جس طرح زبان سے ہوتا ہے اپنی حالت سے بھی ہوتا ہے، نہ زبان سے سوال کرو نہ دل سے سوال کرو، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس جو مال پہنچائے گا اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور اگر تمہارے پاس مال آیا لیکن تمہارے مانگنے سے آیا، یا تو تم نے زبان سے سوال کر کے مانگا